غضبناک غضب کے لیے بیان کیا مولا متقیان امیر کائنات مولا علی ابن ابی طالب یا غضب غضب للہ ہے. اے اباذر، جب اباذر تیسرے خلیفہ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا ہے اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو مولا نے کیا کہا؟ یا اباذر غضبت للہ ہے. اے اباذر تمہارا غضبناک ہونا یہ غضبناک معمولی نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے. غضب کبھی کبھی اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے. 5 مقام بیان کی گئے، 5 مقام، اور اس 5 کو زہرا پہ منطبق کر کے مجلس ختم کرو. غور فرمائیں. سب سے پہلا غضب کب غضبنا جسے غضب مقدس کہا گیا؟ کہا جب انکار حق ہو رہا ہو. اے علی علی، ایک چیز پتا ہے کہ حق ہے لیکن اس کا لوگ انکار کرنے لگے. ایسے موقع پہ حق کو بچانے کے لیے غضبناک ہونا، اس غضب کو غضب مقدس کہتے ہیں. پہلی صورت منہ موڑ لینا، دوسری صورت تہدید کرنا، تیسری صورت لعنت بھیجنا، چوتھی صورت کہہ دینا میرے جنازے میں نہ آنا. جب انکار حق ہو رہا، تاریخ گواہ ہے، منبر رسول پہ امیر کائنات وفات رسول کے بعد آئے. آنے کے بعد مجمع سے مخاطب ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ تم میں سے کون وہ افراد ہیں، کون لوگ ہیں وہ جو غدیر میں پیغمبر سے جملہ سنا تھا میری ولایت کا. 2-4 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، باقی بڑے گڑھے لوگ تھے جو حاکم کے خوف سے مصلحت کی چادر اوڑھے تھے. بولیں گے تو حکومت کو منہ کیا دکھائیں گے، بولیں گے تو رشتہ داری کیسے ادا کریں گے. 3-4 افراد گنے چنے تھے جو بولے. ایک مرتبہ مولا حسان ابن مظعون کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ تمہیں پیغمبر سے سنا نہیں تھا؟ مولا بہت خطرناک ہوئی. تاریخ نے لکھا کہ آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرے پر پسینہ آ گیا. حسان ابن مظعون کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ پیغمبر کو کہتے ہوئے نہیں سنا تھا؟ حدیثیں نہیں سنی؟ کہا یا علی یاد نہیں ہے. جب بہانے بازی ہوتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے. جلدی سن لیجیے، بہت ساری مثالیں ہیں تاریخ. تو پہلا غضبناک ہونا انکار حق کے لیے. دوسرا جب کسی بدعت کو دین میں داخل کیا جائے تب غضبناک ہونا. ہمارے یہاں تو دین عورتین کے خوف میں بولا ہی نہیں جاتا. شادی میں وہ رسم و رواج ہوتا ہے جسے اسلام کا جز بنا دیا گیا، لیکن ہم میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کے خلاف بول سکیں. کیا کہا؟ کوئی بھی چاہے گھر میں ہو، معاشرے میں ہو، سماج میں ہو، اگر دین میں کوئی بدعت داخل کی جا رہی ہے تو اس بدعت کے خلاف غضبناک ہونا یہ غضب مقدس ہے. معلوم ہے کہ اماں ابا کا فاتحہ ہوگا تو مٹن ہی پہ ہوگا، دال اور سبزی پہ نہیں ہوگا. یاد رکھے فاتحہ ہر اس چیز پہ جائز ہے جس کو اللہ نے کھانا جائز قرار دیا. سبحان اللہ. اپنے ٹیسٹ کو بدلنے کے لیے خلاف وجہ کے بدعت دین میں قائم کر رہے ہیں. ایسی بدعت پہ غضبناک ہونا واجب ہے، واجب. مصلحت کی چادر نہیں اوڑھیے، اگر اوڑھا ہے تو میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا. واجب ہے بولنا. اگر کوئی بدعت دین میں داخل ہو رہا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ سے آ کے کسی صحابی نے کہا یا نبی اللہ، وہ صحابی بڑا عبادت گزار ہے. کہا کیوں؟ کہا دن بھر مسجد میں پڑا رہتا ہے. دن بھر مسجد میں پڑا رہتا ہے. کہا کھانا خرچہ؟ کھانا خرچہ؟ کہا یا نبی اللہ ہم لوگ ہیں، کچھ بناتے ہیں تو پہنچا دیتے ہیں مسجد میں، کھاتا ہے پھر اللہ. تاریخ نے بیان کیا. پیغمبر غضبناک ہوئے، ایسا غضبناک، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرے پر پسینہ آ گیا اور کہا
وہ ایسا عبادت گزار ہے جس کی عبادت اسے لعنت بھیجتی ہے. وہ جو اپنے بچوں کے خرچ کا انتظام کرنے کے بجائے صرف اللہ کر رہا ہے، وہ اللہ کا عبادت گزار نہیں ہے، بچوں کے حق سے بھاگ رہا ہے. نعرے حق لگا رہے، بیوی بچوں کا خیال ہی نہیں، بیوی بچوں کا خیال ہی نہیں. کہا نہیں، یہ بدعت نہیں چلے گی. اور نظر ہو رہی، شہزادی کی نظر ہو رہی. جناب اب وہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ گھر کی عورتیں کریں. شہزادی کی نظر ہو رہی، جناب چھپا کر نظر کیجیے. گائے بھائی تو شہزادی کی نظر ہے، نظر شہزادی کی مرد نہ کھائیں گے. شہزادی کی نظر کا اتنا احترام، اور شہزادی کی کنیزیں جب ولیمے میں جائے تو سر کھلا. نظر کا پردہ ہے، اپنے نگاہوں کا پردہ نہیں ہے. دین میں داخل کیا جائے، غور کرنے کی ضرورت. ہر انسان پہ واجب ہے کہ بدعت کے خلاف بولے. اگر نہیں بولتا تو وہ اللہ کے نزدیک ملزم ہے، گرفتار ہے. پہلی چیز انکار حق کا منکر. اگر حق کا انکار ہو رہا ہے، اوضح من الواضح ہے. حق کیا ہے؟ پھر بھی ہم مصلحت کی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں، جناب بولیں گے تو رشتہ داری خراب ہو جائے گی. ہوتی ہے ہو جانے دے، لیکن حق کے خلاف دفاع کریں، حق کی موافقت. بدعت کو دین میں داخل کرنا. جلدی سن لیجیے. میں نے اب ذہن بنا لیا کہ 40 سے 45 منٹ مجلس پڑھنا ہے، اس لیے کہ جتنا ذہن برداشت کر سکے اتنا ہی پڑھا جائے. محنت بھی کرتا ہوں، لکھ کے لاتا ہوں، 4 گھنٹہ پہلے مطالعہ کرتا ہوں، پھر آگے 1 گھنٹہ چلاتا ہوں. معلوم ہوا کہ ذہن جہاں تک برداشت کرے اتنا پڑھیں، جہاں سے برداشت کرنا چھوڑ دیں وہاں سے ممبر سے اتر جائے. لیکن کیا کروں، مطالب بڑے لمبے ہیں، لکھ کے بھی لایا ہوں، محنت بھی کیا، اور یہ ایام فاطمیہ کی میری آخری مجلس ہے، توجہ چاہ رہا ہوں. اور وہ سب چیزیں چھوڑ دی ہے جو پڑھ چکا ہوں پچھلی مجلسوں میں. اور فرما رہے تو سب سے پہلے انکار حق تو غضبناک. دوسرا بدعت کو داخل کرنا. تیسرا بڑا محترم، بہت ہی محترم. کیا کہا؟ وہاں غضبناک ہونا تمہارا واجب ہے. تنقیص ذوی الاحترام. کسی محترم کی جب بے احترامی ہو تو معاشرے کے ہر محترم پر واجب ہے اس کے خلاف کھڑا ہو. اس کے خلاف ہمارے خاندان کا بزرگ ہے، کوئی خاندان کا کھڑا ہو گیا اس کے خلاف، نہیں اس کی بے احترامی ہو رہی. اچھا خاندان کے بزرگ کی بے احترامی ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو. اگر علماء کا ہو رہا ہے، اگر مراجع کا ہو رہا ہے، اپنی کمیٹی بنی ہوئی ہے جو مراجع کے خلاف بول رہی ہے، تم پر واجب ہے کہ اس کے خلاف غضبناک. اچھا عام بزرگوں کے لیے کہہ رہے واجب ہے غضبناک ہونا. علماء جو گناہگار بھی ہے، خطاکار بھی ہے، اس کے خلاف واجب ہے بولنا. مراجع اگر اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے واجب ہے بولنا، چپ نہیں رہنا. اگر امام کے خلاف ہو رہا ہو تو کیا کہا؟ ذوی الاحترام کے خلاف. صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ سارے پوائنٹ ایسے ہیں جس پہ مجھ جیسا طالب علم ایک مجلس پڑھ سکتا ہے. اور فرمان چوتھا کرے جب منکرات کو اجتماع میں داخل کیا جائے. کیا مطلب؟ کہا ایک برائی ہے اپنے گھر میں کیجیے، شراب پینا ہے گھر میں پیجیے، آپ جانے آپ کا اللہ جانے. غیبت کرنا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے کیجیے، لیکن جب یہی غیبت چوراہے پہ ہونے لگے اور معاشرہ خراب ہو، یہی جب معاشرے میں آ جائے، معاشرے میں خرابی پیدا کرنے لگے، ایک دیمک معاشرے میں ایسا پیدا ہو جائے جو پورے معاشرے کو خراب کرے، کہا اس دیمک کے خلاف احتجاج کرنا واجب. جو معاشرے کو خون کی طرح کھا رہا ہے، اگر معاشرے میں منکرات پھیلایا جا رہا ہے،
اب وہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہو گیا، میں ہوں جو چاہوں کروں، آپ کون ہوتے بولنے والے؟ کہا آپ کو کرنا ہے اپنے گھر میں جا کے کیجیے، مجلس میں تماشا نہ کیجیے، معاشرے میں تماشا نہ کیجیے. اگر کر رہے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہو گیا، یہ معاشرے کا مسئلہ ہو گیا جس معاشرے میں میرے بچے پڑھ رہے ہیں. اس منکرات کے خلاف غم و غصہ کرنا یہ غضب احسن کہا گیا، واجب. اور پانچویں چیز کا جب کارگزران کوئی ادارہ بنایا گیا، کیوں بنایا گیا؟ کہا جناب غریبوں کے لیے. کوئی فنڈ بنایا گیا، کہا کس کے لیے؟ کہا غریبوں کے لیے. لیکن جب وہ فنڈ کا مالک تخت پہ بیٹھنے کے بعد اپنے رشتہ داروں میں مال بانٹنے لگے، غریبوں کا حق پامال کیا جائے، خاموش رہنا حرام ہے. واجب ہے، واجب ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کرو جب کارگزران اپنی منمانی کرنے لگے. اب آئیے اس کو منطبق کیجئے حضرت زہرا پہ. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب یہ غضب احسن ہے. فاطمہ غضبناک ہوئی، کیوں؟ چونکہ انکار حق ہو رہا تھا، علی کی ولایت کا کھلم کھلا انکار ہو رہا تھا. زہرا غضبناک ہوئی، زہرا غضبناک ہوئی. بدعت کو داخل کیا جا رہا تھا. ارے جسے غدیر میں مولا بنایا گیا اسے سقیفہ میں انکار کیا جا رہا تھا. جو اللہ نے سنت بنائی تھی کہ میں رہبر بناؤں گا، میں لیڈر بناؤں گا، اللہ کے دین کے خلاف بدعت سقیفہ میں سجایا جا رہا تھا. زہرا غضبناک ہوئی. اور تنقیص ذویل احترام کی اگر تنقیص کی جائے، برائی کی جائے تو واجب ہے کہ اس پر غضبناک ہوا جائے. وہ علی جس کی رضا کو خدا نے اپنی رضا قرار دیا، وہ آ کے کہتے فاطمہ پتا ہے، یہی نہیں کہ لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے، جب میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو وہ جواب بھی نہیں دیتے. یہ تنقید ہو رہی تھی علی، یہ علی کو رسوا کیا جاتا تھا، علی کے گردن میں رسی کا پھندا باندھ کر علی کو گھر سے کھایا جا رہا تھا. فاطمہ کھڑی ہو گئی، غضبناک ہو گئی. یہ غضبناک احسن ہے. منکرات کو دین میں جز بنایا جا رہا تھا. زہرا کھڑی ہو گئی. پورے معاشرے میں پراگندگی پھیلائی جا رہی تھی. اب زہرا کھڑی ہو اور زہرا نے کہا وہ ساری چیزیں، وہ جو غضبناک کی قسمیں تھی، اور فرمائے یہ اللہ اپنے غضب کو قرار دے رہا ہے، وہ ساری چیزیں. سب سے پہلے زہرا آئی، ناراضگی کا اظہار کیا. پہلی صورت ناراضگی میں نہیں مانے، تحدید کیا، میں جا رہا ہوں اپنے بابا کے روزے میں تمہارے لیے شکایت کروں گی ورنہ وقت کے امام کو چھوڑ دو. زہرا کا کام تھا گھر میں بیٹھنا، لیکن نہیں، اب واجب ہے، اب واجب ہے، اب واجب ہے گھر سے باہر نکلنا. اب مصلحت کی چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھنا حرام ہے. اب امامت کی حفاظت کے لیے دربار میں آ جانا یہ زہرا پہ واجب ہے. آگے نہیں مانے، فریاد کرنے کے لیے آگے سقیفہ میں پہنچ گئے، کئی گھنٹے کھڑی رہی، اور باقی فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں آگے. یہ چوتھی قسم ہے. پانچویں قسم ہے جب نہیں مانے، یا علی میرے جنازے میں ان کو نہ آنے دے. اب اللہ نے کہا اے زہرا تیرا غضب اللہ کے لیے ہے، لہذا اب یہ تیرا غضب نہیں ہے جس سے تو غضبناک، اس سے میں غضبناک. جسے تو معاف نہیں کیا اسے میں معاف نہیں کروں. یہ ہے زہرا کی فضیلت. اور زہرا کی فضیلت سمجھنے کے لیے در زہرا کو 2 منٹ میں سمجھیے، پھر مسائل ختم. در زہرا، بیت زہرا کی تاریخ میں 20 فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. 20 فضیلتیں. پورا خمسہ پڑھ سکتا ہوں صرف بیت زہرا اور میرے جیسا طریقہ. بیت زہرا، اگر بیت زہرا سمجھ میں آ جائے زہرا خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. گڑبڑ ہے. بس میں صرف مصائب کے ربط دینے کے لیے 2-4 قسمیں بیان کروں، پھر بات ختم کروں. بیت زہرا کی مورخ نے 20 فضیلتیں بیان کی ہے جو مورخ نے بیان کی ہے. اہل بیت نے کتنی بیان کی ہے وہ کوئی پتہ نہیں، جو مورخ نے روایت میں نقل کی. سب سے پہلی فضیلت یہ در زہرا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟
ये बैत ज़हरा नहीं। देखें सूरह नूर और 30वीं आयत में कहा गया ये पैगंबर की ज़ौजा का घर है, यहाँ जब आया करो तो एहतराम से आया करो, नकुल बाप करके आया करो, ऐसे ही नहीं चले आया करो। और फरमान ऐसे ही नहीं आया करो। ये ज़ौजा रसूल का घर है, ये बैतुल नबी है, यहाँ दाखिल हुआ करो तो इजाजत लेके दाखिल हुआ करो, एहतराम के साथ दाखिल हुआ करो, वक़ार के साथ दाखिल हुआ करो। पैगंबर बयान कर रहे, किसी ने कहा या नबी अल्लाह क्या इस घर में ज़हरा का घर भी शामिल है? तो पैगंबर ने कहा कैसी बात कर रहे, अफजल मिनहा, इन घर से अफजल है फातिमा का घर, अफजल है ज़हरा का घर, अफजल है ज़हरा का घर। बैत ज़हरा को महसूस फरमाए। बैत ज़हरा क्या है? कहा ये दारुल वही है, पहली फजीलत दारुल वही है, यहाँ वही का नुज़ूल होता है। जिस घर में उसे दारुल वही कहा जाता है। ज़हरा का घर मामूली घर नहीं है, ये वो घर है जहाँ वही का नुज़ूल होता है। हदीसें के साथ पढ़ते हैं, पैगंबर आए, बेटी जो महसूस कर रहा हूँ, चादर ज़हरा, बैत ज़हरा, या अली क्या अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह का फरिश्ता आ गया, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। और करीब करो, और करीब करो, नजर मान लिया। 18 आयतें आ गई, 18 आयतों में 5 खुसूसियात बयान की गई। काश मेरे पास वक्त होता, क्या करूं, मतालिब जहन में आ रहा, लिखा सिर्फ इशारा है। 5 मतालिब। सबसे पहली मतालिब, ये जो खिलाया गया था ये अपने नामो नमूद के लिए नहीं खिलाया गया था, बल्कि इखलास के लिए खिलाया जा रहा था। अच्छा, देने वाले कौन थे? घर के लोग। लेने वाला कौन था? शायद हमें कैसे मालूम हुआ? कोई मीडिया लेके तो वीडियो बना नहीं रहा था। अली इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता। कोई वीडियो तो बना नहीं रहा था, कोई कैमरा तो मौजूद नहीं था। का कैमरा जाहिरी नहीं था, इखलास का कैमरा था। अल्लाह की राह में रोटियां इखलास से दी जा रही थी। अल्लाह कह रहा था जब रोटियां इखलास से दी जाएगी तो जब तक मैं रहूंगा इन रोटियों का जिक्र रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 आयतें इखलास और तो ये दारुल वही है। दूसरा 2-3 फजीलत सुन ले बस बैत ज़हरा का। दूसरा दारुल मलाइका, ये मलाइका के नुज़ूल का घर है। हमारे यहाँ फरिश्ते भी आते हैं तो अपने को फरिश्ता नहीं कहते, दर्जी कहते हैं, इसलिए कि जानते हैं ये दर ज़हरा का है, जहाँ जितने झुकते जाओगे ये उतना मकाम अता करते जाएंगे। सुभान अल्लाह। कहता मैं फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मुझसे गुनाह नहीं होते, मेरे यहाँ ख्वाहिशात नहीं है। लेकिन जब पूछने वाले ने पूछा तुम कौन, तो कहा मैं हसनैन का दर्जी हूँ। इसलिए कि ये दर पे जितना छोटा बनाते जाओगे, 2 साल हुम में पढ़ लिया, अपनी औकात भूल गए हसन अब्बास, पर कहा नहीं, इस दर पे आने के बाद जितना झुकते जाओगे ये बुलंदी अता करते। मलाइका का नुज़ूल है। मौला अली बच्चे को खिला रहे, ज़हरा खाना बना रही, चक्की खुद ब खुद चल रही। जनाब सलमान जैसे ही घर में दाखिल हुए, देखा अली बच्चे को खिला रहे, ज़हरा खाना बना रही, चक्की खुद ब खुद चल रही। फौरन पीछे पाँव पलटे, भागते हुए मस्जिद में गए। या नबी अल्लाह, अजीब इलेक्ट्रिक तो था नहीं, ये इलेक्ट्रिक मशीन थी क्या अर्ज कर रहा है कि इलेक्ट्रिक की बुनियाद पे चल रहा था। अब सलमान भागते हुए हाफते हुए पैगंबर की खिदमत में आए। या नबी अल्लाह, बड़ा अजीब गरीब देखा, कयामत हो गई। कहा क्या हुआ? कहा अली बच्चे को खिला रहे थे, ज़हरा रोटियां पका रही थी, लेकिन चक्की खुद ब खुद चल रही थी। या नबी अल्लाह ये क्या हो गया? चक्की कोई चला नहीं रहा था, कोई दिख नहीं रहा था। कहा सलमान तुझे नहीं मालूम, ये घर वो है जहाँ फरिश्ते भी इसकी खिदमत में फख्र करते हैं। ये चक्की जिब्राइल चला रहे। सुभान अल्लाह, दारुल मलाइका है, दारुल मलाइका है, मलाइका का नुज़ूल है। और बस जल्दी जल्दी बस खत्म कर। तीसरी फजीलत इस बैत की, दारुल इबादा, ये घर इबादत का घर है। जब पहली शब्द ज़हरा आई है नाली के घर में, पहली शब्द
تو ایک مرتبہ کہتی ہے یا علی اس گھر میں ایک کونا مخصوص کر دیں عبادت کے لیے. ہر گھر میں ہر جگہ ہر گھر میں ایک عبادت کی جگہ مخصوص ہونی چاہیے. یہ کہا گیا ہے کہ جب حالت انتظار میں انسان کا دم نکلنے میں مشکل ہو تو اسے اسی جگہ لٹا دو جہاں عبادت کرتا تھا. ذرا پہلی رات آ کے کریں علی کس سے کریں کس سے کریں جس کی عبادت کا یہ عالم کہ پیر سے تیر نکال لیا جائے پتہ نہ چلے اس علی سے کہہ رہے یا علی گھر میں ایک جگہ معین کر دیجئے عبادت کے لیے. اور یا علی آج کی رات عبادت سے فراموش نہ ہوئیے گا. یوں ہی علی نے نہیں کہا جب پیغمبر نے سن میں پوچھا یا علی فاطمہ کو کیسا پایا تو کہا عبادت میں افضلیت کا سبب پایا. عبادت میں اضافے کا سبب پایا. یہ ہے دارالعبادہ دارالعبادہ غور فرمائیں دارالولایہ بیٹھے دارالولایہ بس بات ختم کر رہا. دارالولایہ دارالولایہ کیا ہے یاد رکھیں. بی بی زہرا نے ایک جملہ کہا تھا گھر جا کے دروازہ گھنٹی بجا بجا کے دق الباب کر کر کے کہا تھا آج ولایت کے دفاع کا مسئلہ ہے آج گھر سے باہر نکل آؤ. اور یاد رکھنا زہرا کا جملہ ہے آج مسلمان اپنا کھانے کے بعد دنیا میں اتنا ذلیل کیوں ہے وجہ کیا ہے. زہرا ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ رہی تھی آج ولایت کا مسئلہ ہے گھر میں بیٹھنا نہیں آج باہر نکل آنا آج ولایت کو بچانا ہے آج یہ ولایت کو بچانا. یاد رکھنا اگر آج ولایت کو نہ بچایا تو قیامت تک ذلیل ہوتے رہو گے. آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ جب ولایت کے دفاع کے لیے بلایا گیا تو نہیں آئے. بی بی ولایت کے دفاع کے لیے مسجد میں آ گئی ولایت کے دفاع کے لیے میدان میں آ گئی. دار التربیہ یہ تربیت کا گھر ہے. باقی انشاءاللہ 15 چیزیں بعد میں. جس گھر کی یہ عظمت